حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے باپ سے اعراض کیا جانتے ہوئے بھی کہ جس کی جانب نسبت کی وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو جنت ایسے شخص پر حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کا یا اپنے والد کا انکار کرتا ہے اور کسی اور کو اپنا والد بناتا ہے کہ فلاں میرا والد ہے، اور جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ عرب میں اصل میں زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قافلے تجارت کے لیے جاتے، سیاحت کے لیے جاتے، تو اگر بندہ اجنبی ہوتا تو دیہات والے یا قرب و جوار والے اس کی قدر نہیں کرتے تھے۔ عام بندہ ہے تو عام بندوں کی طرح برتاؤ، قافلہ رکتا، اپنا کھانا پینا وہ خود کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی سردار ہوتا یا سردار کی بیٹا ہوتا، تعلق والا ہوتا، تو اگلے لوگ اس کی قدر کرتے تھے کہ چلو ہم اس علاقے میں جائیں گے تو یہ بھی سردار کا بیٹا ہے یا سردار کا بھائی ہے یا خود سردار ہے، تو ہم جائیں گے تو یہ بھی ہماری عزت کریں گے۔ تو وہ جھوٹ بول دیتے تھے، بندہ عام ہوتا تھا لیکن وہ کہہ دیتا تھا میں فلاں سردار کا بیٹا ہوں۔ اب ان لوگوں کو کیا پتہ ہے یا نہیں، تو اس غلط نسبت سے وہ اس کا اکرام کرتے، اس کا احترام کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نسبت کو اپنی جانب انسان منسوب کرے تو اس سے منع فرمایا کہ دوسروں کو کہہ دینا، اپنی عزت بڑھانے کے لیے اپنے والد کو چھپانا، کسی غیر کو اپنا والد بتلانا کہ تاکہ اگلا عزت اور احترام کرے، یہ منع ہے، گناہ ہے۔ اور اسی طرح آج کل جو ہمارے ہاں ایک رواج چلا ہے، لے پالک بچہ لیتے ہیں، تو لے پالک بچے کا نام بھی تبدیل کرنا، باپ کا نام تبدیل کرنا، ماں کا نام تبدیل کرنا شرعاً یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، تو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو اتنے والد کے نام سے پکارو۔ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، اگر ایسا بچہ ہے جس کے والدین کا پتہ نہیں ہے تو پھر بھی تم نے اپنا وہ نام نہیں دینا، بلکہ اس کو پھر اپنا بھائی کہو۔ جس طرح یتیم خانے سے کوئی بچہ لے آتا ہے، اب اس کے اگر ماں باپ کا نہیں پتہ، تو ایسے بچے کو بھی اپنا نام دینا شرعاً درست نہیں ہے۔ قانونی طور پر جو اس کا نام درج کرنے کی اجازت ہے انسان وہ درج کرے، لیکن اپنا نام دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کاغذات اس کے بنوانا شرعاً یہ بھی درست نہیں ہے۔ لے پالک انسان بچہ لینا درست ہے، وہ منع نہیں ہے، اس کے لیے انسان اسٹامپ کروا لے، جہاں خطرہ ہو کہ بچہ بڑا ہوگا یہ واپس لے لیں گے، تو وہ انسان اسٹامپ کروا لے کہ بھئی آج کے بعد یہ بچہ میرا ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن شناختی کارڈ میں، باقی معاملات میں جو اس کا والد ہے، والدین ہیں، انہی کا نام درج ہو۔ شرعاً وہ ان کا وارث نہیں بنے گا، جس کو دے دیا اسی کا وارث بنے گا، جس نے پالا ہے وہ۔ لیکن شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، دیگر کاغذات میں یہ جو ہم نام چینج کر لیتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اور اکثر جگہ یہ دیکھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں جی بچہ ہوگا، بڑا ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوگا، پتہ چل جاتا ہے، چاہے ایک دن کا بچہ کیوں نہ ہو، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو قرب و جوار والے محلے والوں سے بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میں ان کا نہیں ہوں، میں فلاں کا تھا، ان کو دیا۔ یہ نام چینج کرنے سے چھپتا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انسان جس چیز کی ممانعت ہے، زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگتا تھا تو یہ نام ہٹا دیا گیا، زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا، اللہ نے منع کر دیا۔ تو ان کو دکھ ہوا کہ میرے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تھا ہٹا دیا۔ اللہ نے دکھ کے ازالے کے لیے زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن مجید میں نقل فرما دیا۔
کسی اور صحابی کا نام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے سوائے زید رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تسلی کے لیے ان کا نام اپنے کلام کا حصہ بنایا، قیامت تک پڑھا جائے گا، اللہ پڑھنے پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ ان کی تسلی کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے نام اپنے کلام کا حصہ بنایا، لیکن امت کو سبق دے دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کا جو والدین ہیں اسی کی جانب اس کو منسوب کرو، اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔